ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ وحدہ لا شریک جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، تمام شانوں کا مالک ہے، تمام عظمتوں کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس وحدہ لا شریک کی بے شمار لامحدود حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود آقا نامدار، مدنی تاجدار، انبیاء کے شہریار، مرسلین کے شہسوار، محبوب خدا، میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر تمام احباب مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ، سب پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، غلام نقش بندہ شو اگر دنیا ودی خواہی، غلام نقش بندہ شو اگر دنیا ودی خواہی، سگے درگاہ مجدد شو اگر حق الیقین خواہی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد خالق کائنات، مالک کائنات کا کروڑہا شکر ہے کہ اس خالق، اس مالک، اس رب نے ہمیں جمادی الثانی شریف کے مہینہ میں جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال سے نسبت رکھتا ہے، اس حوالہ سے آپ کے ذکر خیر کو سننے سنانے کا موقع فراہم کیا۔ بعد از نماز مغرب سے اس محفل پاک کا، ذکر پاک کا، جو یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کی صورت میں یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مجھ سے قبل عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد قاسم صاحب، مفتی محمد قاسم صاحب، آپ بڑے ہی مفصل انداز میں تفصیل کے ساتھ بھی اور حوالوں کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر فرما رہے تھے اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔
وقت چونکہ عشاء کی اذان تک ہی اس محفل پاک کا مقرر تھا، بہرحال چند لمحے میں بھی آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس کے حوالہ سے ذکر کروں گا۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنا اور بھی زیادہ لازمی ہو چکا ہے۔ ہم چونکہ اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا عقیدہ ہے، جو بزرگان دین اولیاء کرام کا عقیدہ ہے، اور بزرگان دین اولیاء کرام کے ایام کے حوالہ سے یا صحابہ کرام کے ایام کے حوالہ سے یا اہل بیت اطہار کے ایام کے حوالہ سے جو ان مختصر محافل کا ذکر خیر کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم برکتیں حاصل کریں، ذکر کی برکتیں اور ان کی یاد کی برکتیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، فرحت بخشیں، تازگی بخشیں۔ الحمدللہ آستانہ علیہ شیر ربانی و ثانی لسانی و فخر المشائخ و فخر شیر ربانی سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور حضور فخر المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف پاکستان کے طول و عرض میں بلکہ پوری دنیا کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہو، یا حضرت امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد ہو، اس سلسلے کو جاری و ساری فرمایا، اور آج کی یہ بابرکت محفل بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، حضور کا ساتھی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات بینات جو ہیں وہ آپ کی فضیلت کے بارے میں آگاہی دیتی ہیں۔ انہی آیا مبارکہ میں سے ایک آیا مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ابھی مفتی صاحب قبلہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حضور سے نسبت ہے کہ آپ حضور کے جانشین ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، اس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے اور وضاحت فرما رہے تھے۔ اس آیا مبارکہ میں بھی جو کہ ہجرت کے موقع پر جب حضور کی خدمت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اس وقت کے معاملات کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ مثال دے کر میں یہ سمجھاتا ہوں کہ جیسے اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ شرق پور شریف میں سب سے بڑے بزرگ ہیں، ولی کامل ہیں، اور آپ کے خلیفہ جانشین حضرت میاں غلام اللہ، آپ کو ثانی صاحب کہا جاتا ہے، آپ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے ہیں۔ ثانی کہتے ہیں دوسرے کو، یعنی آپ اور میاں صاحب کے درمیان کوئی بھی تیسری ذات نہیں ہے۔ آیا مبارکہ میں رب العالمین نے یہ فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثانی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کوئی تیسری ذات نہیں ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا جو منفرد ترین اعزاز آپ کو آپ کی ظاہری حیات میں حاصل رہا، وہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔
جب سب سے پہلے جوان مردوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کر لی، کلمہ پڑھا، سرکار کی غلامی میں آ گئے، تو جو کچھ بھی اللہ کریم نے آپ کو عطا کیا تھا سب کا سب حضور کی غلامی میں خرچ فرما دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے اس انداز میں والہانہ محبت کی کہ اولیاء کرام نے یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت تک کے لیے ابو بکر صدیق جیسا مرید کوئی نہیں ہوگا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا پیر کوئی نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی غلامی کا کیسا انداز اپنایا۔ حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے، تمام صحابہ کرام نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق حضور کی خدمت میں مال و زر پیش کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تمام مال 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھا اور ایک حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ادھر یار غار، یار مزار، افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس موقع پر آپ نے حضور کی امت کو اور حضور کے غلاموں کو ایک سچا، اعلیٰ اور کھرا عقیدہ بھی عطا فرمایا۔ پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو اور گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی اللہ کریم نے مجھے عطا کیا تھا سب کا سب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے آیا ہوں، اور گھر اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ اس انداز سے حضور کی غلامی کی۔ پھر سرکار نے آپ کو کس انداز سے نوازا؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا اتنا نفع کسی اور نے نہیں دیا۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر ملی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور میرا مال آپ ہی کے تو ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے نوازا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اور یہ بھی حدیث مبارکہ کنز العمال شریف میں موجود ہے کہ ابو بکر کا شکر کرنا میری امت پر واجب ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس کے بارے میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ابو بکر کا لقب صدیق اللہ کریم نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے، اور حضرت محمد بن حنفیہ جو کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ نے اپنے والد گرامی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ حضور کی امت میں حضور کے بعد افضل کون ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ حضور کی امت میں حضور کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضور کی غلامی اس انداز سے کی۔ حضور نے پوچھا ابو بکر تمہیں کیا پسند ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں میری ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں، مجھے یہ پسند ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خصوصی حضور کی نسبت غار ثور میں حاصل ہوئی وہ بھی آپ ہی کا خاصہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور ایک وقت وہ تھا کہ جب غار ثور کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مبارک سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اس معاملے کو یوں اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری آقا تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اور پھر انعام کیا ملا جب یہ مسافر جو ہجرت فرما رہے تھے مدینہ منورہ پہنچے تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دیکھنے والوں کو مشکل ہو گئی کہ ان میں آقا کون ہے اور آقا کے غلام صدیق اکبر کون ہے۔ یعنی دوران سفر جب حضور کی خدمت میں آپ غرق ہو چکے تھے، حضور کی چہرہ انور سے جو نور کے جلوے تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان جلووں میں سے کچھ حصہ اپنے چہرے میں سمو لیا تھا۔ اب آپ نے جب دیکھا کہ جو ادب حضور کا ہونا چاہیے کچھ لوگ اس انداز سے آپ کا ادب کرنے لگے، تو آپ نے کیا کیا کہ چادر لی اور تان کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو گئے تاکہ فرق واضح ہو جائے کہ آقا کون ہیں اور آقا کے غلام صدیق اکبر کون ہیں۔ ہر موقع پر حضور کی غلامی کی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا ابو بکر تم آگ سے آزاد ہو۔ اس روز سے حضرت ابو بکر کا ایک لقب عتیق بھی مشہور ہو گیا، جس کا مطلب ہے آگ سے آزادی۔ آپ صدیق بھی ہیں اور آپ عتیق بھی ہیں، اور آپ یار غار بھی ہیں، اور آپ سفر کے ساتھی بھی ہیں، آپ امن کے ساتھی بھی ہیں، آپ جنگ کے ساتھی بھی ہیں، بلکہ آپ عالم ارواح کے بھی ساتھی ہیں، اور آپ بعد از وصال حضور کے مزار مبارک میں بھی حضور کے ساتھی ہیں۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو کہا کہ میرے جنازے کو اٹھا کر روضہ اطہر کے سامنے رکھ دینا، اگر اجازت مل جائے تو حضور کے قرب میں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو عام قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ اس موقع پر بھی امام صحابہ و اہل بیت اطہار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں خود مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دین کا امام بنایا، ہم نے ابو بکر کو اپنی دنیا کا امام بنا لیا ہے۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال فرما گئے 22 جمادی الثانی شریف کو، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے کیا کہنے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک طرف پوری امت کا ایمان ہو اور ایک طرف ابو بکر کا ایمان ہو، تو جس پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہوگا وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ ہم آپ کی شان کیا بیان کر سکتے ہیں جن کی شانیں خود رب کا قرآن بیان کرتا ہے، جن کی شانیں زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتی ہے۔ آپ کے جب وصال مبارک ہو گیا، جنازہ ادا کیا گیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ حجرہ جہاں حضور آرام فرما ہے، اس حجرہ مبارک کے سامنے آپ کو رکھا گیا۔ اس وقت بھی آپ امت کو عقیدہ حضور کے متعلق عطا فرما گئے، کیونکہ آپ امت میں سب سے افضل ہیں، تو ظاہر ہے آپ نے امت کی رہنمائی فرمانی ہے۔ جب سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، اس وقت بھی امت کی رہنمائی فرمائی کہ حضور یہاں بھی موجود ہیں، اور یہاں موجود ہوتے ہوئے میرے گھر کی حالت سے واقف ہیں، کہ کہا کہ گھر اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے کی اور حضور سے نسبت کی طرف رہنمائی اس انداز میں فرمائی کہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں یا چلے جائیں، ہم نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ حضور کرم نوازی فرما سکتے ہیں، جب آپ کے جنازے کو رکھا گیا، اجازت طلب کی گئی، چشم فلک نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ دروازہ روضہ اطہر کا جو حجرہ مبارک میں ہے خود بخود کھل گیا، اور اندر سے آواز آئی، حبیب کو حبیب سے ملا دو، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ساتھیوں، بیلیوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی محبت میں گزرا، حضور کی غلامی میں گزرا، حضور کی نسبت میں گزرا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، ہم نہ صرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو خلفائے راشدین ہیں، بلکہ ہر نفوس قدسیہ، ہر صحابی جنہیں حضور کی نسبت حاصل ہے، ہم ان کا احترام کریں۔ اہل بیت اطہار میں سے بھی ہر ہستی کی نسبت کا دم بھریں اور ان کا احترام کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ خالق کائنات، مالک کائنات ان تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والہانہ محبت نصیب فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پرفتن دور کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عقیدہ اہل سنت پر قائم رہتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی عقیدے پر اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔